اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا اصابتہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 62 اور 63 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات سے منسلک منافقوں کے معاملے کو آگے بڑھایا ہے کہ جو طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں پیچھے جو واقعہ تھا جس میں ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا تھا، جبکہ منافق جو تھا وہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کی طرف جانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ کعب بن اشرف رشوت بھی لے لیتا تھا اور وہ فیصلے پہ اثر انداز ہوتا تھا، یعنی انصاف کا فیصلہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ طاغوت کے فیصلے یہی ہوتے ہیں جو انصاف کے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے یہودی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ پھر وہ منافق راضی نہ ہوا، اس نے کہا اب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے۔ وہ سمجھتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے خلاف ہیں، میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے یہودی کو راضی کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو پھر انہوں نے جب پوچھا، یہودی نے سارا معاملہ بتایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ٹھہرے، میں ذرا گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے آئے اور منافق کا سر کاٹ دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ہے عمر کا فیصلہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں ان کا حکم ماننا یہ فرض ہے، یہ فرض رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم مانا جائے گا۔ تو اس لیے اب بھی جہاں بھی عدالتیں ہیں یا حکومتیں ہیں جو اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ طاغوت کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ طاغوت وہ ہے جو شریعت کے خلاف، شریعت کے بغیر فیصلے کرنا طاغوت کہلاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ طاغوت جو ہے وہ ہمیشہ منافقت جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہے۔ منافق ہمیشہ طاغوت کی طرف جھکتے ہیں، اور مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے۔ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 62 اور 63 میں کیا فرمایا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 62 میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
फ़कैफ़ा इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, फ़कैफ़ा तो फिर कैसा हाल होगा, इज़ा जब, असाबतहुम जब पहुँचेगी, मुसीबत इनको मुसीबत, यानी जब इन मुनाफिकों को मुसीबत पहुँचेगी, बिमा कद्दमत जो इन्होंने भेजा, ऐदीहिम अपने आमाल आगे भेजे, यानी जो इनके करतूत थे, जो आमाल थे, जो आगे ये भेज चुके हैं, उसकी वजह से इनको जो मुसीबत पड़ेगी तो फिर क्या होगा, सुम्मा फिर, जाऊका फिर दौड़ते आएंगे, यहलिफूना कसमें उठाते हुए, आपके पास, का मतलब आपके पास, जाऊ का भागते हुए आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे, कसमें उठाते हुए आपके पास। यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये मुनाफिक जो हैं ये कसमें उठाते हुए आपके पास आएंगे, बिल्लाह अल्लाह की, इन आराधना फिर कहेंगे हमारा तो इरादा था, हमारा इरादा ये था, इल्ला के एहसानों व तौफीका कि हम कोई नेक काम करें, भलाई करें, व तौफीका और आपस में मुआफ़क़त करें, मेल मिलाप करें। तो इसमें क्या हुआ कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कत्ल कर दिया मुनाफिक को, तो मुनाफिक के वर्सा जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खून बहा यानी कसास का मुकदमा लेकर आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये पैगाम भेज दिया था कि ये लोग आएंगे, कस्में खाएंगे, कस्में खा कर, यानी सुम्मा जाऊ का यहलिफूना, ये कस्में खा कर आपके सामने कहेंगे, बिल्ला यानी अल्लाह की कस्में खाकर, इन अरदना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तो हम इसलिए गए थे, इल्ला एहसानों कि हम कोई भलाई हो जाए, वो भलाई करें हमारे साथ, व तौफीका कोई आपस में मेल मिलाप करा दे, मुआफ़क़त करा दे, तो हम इसलिए आए गए थे उनके पास, तो ये तो नहीं था कि वो कत्ल कर देंगे। यानी ऐसे लोग हैं ये, तो इस तरह की बातें करते हैं, इनका तरीक़ाकार इसी तरह का होता है। तो आगे अल्लाह ताला ने अगली आयत में इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना ये वो लोग हैं, यालमुल्लाहु अल्लाह जानता है, माफ़ी कुलूबिहिम जो कुछ इनके दिलों में है, यानी मुनाफिकों के जो दिलों में है अल्लाह उनको उसको सब जानता है। फ़आरिद अनहुम बस आप इनको छोड़े रखिए, इनसे ज़रा किनारा कश हो जाइए, यानी इनको इनके हाल पर रहने दें। व इज़हुम लेकिन इनको नसीहत करते रहें, व कुल्लहुम और इनको कहें, फ़ी अनफुसिहिम कौलम बलीगा कि ऐसी बात इनको कहें जो इनके अंदर घर कर जाए, यानी ऐसी बातें इनको कहते रहें जिससे इनको पता चले कि ये वाकई मुनाफ़क़त का लिबादा ओढ़े हुए हैं और इससे हो सकता है तौबा इस्तग़फ़ार कर लें और अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन बंदे बन जाएं। ये तो अब अल्लाह ताला है ना, जो अगर तौफ़ीक तो अल्लाह ताला से हिदायत की मिलती है, लेकिन ये हुक्म ये फरमाया कि तबलीग दीन करना कौलम बलीगा, यानी ऐसी बात जो दिल में उतर जाए, वो उस तरह की नसीहत इनको ज़रूर करते रहें। तो ये दोनों आयतों को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं फिर। इरशाद बारी ताला है, फ़कैफ़ा इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम सुम्मा जाऊका यहलिफूना बिल्लाहि इन अरदना इल्ला एहसानौ व तौफीका। फिर उस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब इनके आगे भेजे हुए जो आमाल हैं, करतूत हैं, उनकी वजह से इन पर मुसीबत आ पड़े। उस वक्त ये अल्लाह की कसमें खाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाएंगे और कहेंगे कि जो कुछ हमने किया था उसमें हमारा इरादा नेकी भलाई और आपस में मेल मिलाप और मुआफ़क़त के सिवा कुछ न था, यानी ऐसी बातें करेंगे। अगली आयत में इरशाद हुआ,
اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اللہ نے فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا کچھ چھپا ہے، بس آپ ان کو چھوڑے رکھیے، ان سے درگزر کیجیے اور انہیں نصیحت کرتے رہیے اور ان سے ایسی بات کرتے رہیں جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، ان کے جنازوں میں بھی شرکت کرتے تھے، تو ان کو آسن طریقے سے اور بڑی خوبصورتی سے اور بڑی جامع انداز میں ان سے گفتگو فرماتے تھے، اور جو اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کر دکھایا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو منافق ہوتے تھے پھر ان کے پول اللہ کھول دیتا تھا، یعنی ان کے راز ظاہر ہو جاتے تھے۔ منافقوں کے آگے پیچھے جو ہے ہمیشہ گناہ ہی ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ آگے پیچھے شیطان ہوتا ہے جو ان کو خیال ڈالتا ہے، تو وہ کبھی جھوٹ بولیں، کبھی وعدہ خلافی کریں، کبھی امانت میں خیانت کریں، کبھی غصے میں ہوں اور گالیاں دیں۔ تو یہ منافق جو ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ منافقوں کے آگے بھیجے ہوئے برے اعمال جو ہوتے ہیں نا، پھر ان کی وجہ سے ان پر مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں۔ پھر ان مصیبتوں سے کیا ہوتا ہے، ان کے راز ظاہر ہوتے ہیں، تو کبھی ان کے راز ظاہر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو بدنامی ہوتی ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے پھر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ان کی خیانت کی ہوئی جو خیانت ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، پتہ چلتا ہے انہوں نے کی تھی خیانت، لیکن پھر بھی وہ قسمیں اٹھا کے کوشش کرتے ہیں ایسی، لیکن پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ یہ منافق ہی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے گیا، لیکن پھر کیا ہوا، دنیا سے چھٹی کر گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ منافق جو ہیں یہ مصیبتیں پڑتی ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی قسمیں اٹھا کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم معاملے کو درست کرنے کی کوشش کریں، کیوں نہ شروع سے ہی معاملہ درست کر لیں کہ مسلمان ہو جائیں اور ایمان کو اندر دل میں لے آئیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ ذرا آزما کر دیکھنا، اگر کوئی منافق ہے نا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ ذرا اس کو کچھ نہ کہو، صبر کرو، صبر۔ آپ صبر کرو گے نا تو کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ جو وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے نا بہت جلد وہ منافقت کا اس کا راز وہ آؤٹ ہو جائے گا، اور جو حملے وہ کرنا چاہ رہا تھا جس طرح سے، وہ سارے افشا ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اور یہ اس طرح کہ آپ صبر کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس منافق کے راز جو ہیں اس کا پول پورا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ منافقوں کا طریقہ یہی تھا کہ جب ان پر مصیبت پڑتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم وہاں گئے تھے اس معاملے میں، مگر اللہ کی قسم وہ کہیں گے کہ ہمارا اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ آپس میں بھلائی کی کوئی صورت نکل آئے یا کوئی باہمی موافقت ہو جائے، میل ملاپ ہو جائے، اس طرح ہو جائے جس طرح اللہ نے اس میں آیت میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، یعنی جب ان پر ایسا حال ہوتا ہے کہ مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے، ثم جاؤک یحلفون، پھر قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے، ان اردنا، پھر کہتے ہیں ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ اللہ احسان ہوں، کہ ہم وہ آپس میں بھلائی اور نیکی کا ارادہ تھا، وہ توفیق کا، اور آپس میں توفیق کا مطلب یعنی موافقت، میل ملاپ، اور آپس میں تعلقات بحال ہو جائیں، بہتر ہو جائے معاملہ، اس طرح ہم چاہتے تھے، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔
جس طرح یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، پھر منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا، تو یہودی کہتے تھے کہ ہم معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس لیے لے گئے تھے کہ ان دونوں میں تاکہ صلح ہو جائے، موافقت ہو جائے، بہتری ہو جائے، تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسے قتل کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، حب رسول جو ہے نا، وہ سب سے بڑی چیز ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے نا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ جب میں آپ لوگوں کو سب سے پیارا ہو جاتا ہوں نا، سب سے، تو اس وقت آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے بڑھ کر، کائنات سے بڑھ کر سب سے پیارے ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ ان سے محبت ہو جاتی ہے، تو یقین کریں کہ بندے سے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، نیکیاں اس کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے، اور پھر ایمان جو ہے اس سے دور جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے تو آتا ہے۔ اور جب عناد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ جائے اور محبت کا جذبہ کم ہو جائے تو سمجھو پھر عذاب الہی واقع ہوتا ہے۔ منافقوں کی یہی چال تھی، جب وہ چال چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ تھوڑی سی وہ ہیرا پھیری کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سارے راز آؤٹ کر دیتا تھا، اور پھر وہ قسمیں اٹھاتے ہوئے اپنی مصیبتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے آتے تھے کہ ہم تو آپس میں تعلقات چاہتے تھے، لیکن یہ ایسے ہو گیا، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو منافقوں کی عادت ہے، جب ان کا جھوٹ کھل جاتا ہے، ان کی خیانت کھل جاتی ہے، وعدہ جو پورا نہیں کیا ہوتا اس کا معلوم ہو جاتا ہے، تو قسمیں اٹھا کے یقین دہانی کرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی اصل منافقت چھپ نہیں پاتی، کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس منافق کو قتل فرما دیا تھا، اس کے رشتہ دار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خون کا مطالبہ لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس خون کو رائیگاں قرار دے دیا تھا۔ کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو ہم موافقت کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے تو صلح کرانے کی بجائے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فاروق کا لقب عطا فرما دیا گیا کہ یہ باطل اور حق میں فرق کرنے والے ہیں۔ منافق بڑے بڑے کام چلاتے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی لڑائی ہوتی تھی، تو وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں، لیکن وہ اعراض کرتے تھے، منہ بناتے تھے اور نہیں آتے تھے۔ انہوں نے جب مسجد ضرار بنائی تو انہوں نے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ادھر اس مسجد میں جا کر وہ کٹھے ہوں سارے، اور مسلمانوں منافق سارے کٹھے ہوں، یعنی اس مسجد ضرار میں، اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کریں اور مسلمانوں کو تکلیف دیں۔ لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور پھر ان کو سزا ملی کہ مسجد ضرار کو گرا دیا گیا۔ یہ ان کے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں جب یہ جتنی بھی چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ مَكَرَ اللَّهُ، یعنی وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ، یہ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ پھر ان کی مکر کا جواب دیتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پھر اللہ کی حکمت عملی بہت واضح ہوتی ہے، ان کو سیدھا پھر جو ہے نا شرمندہ کر دیتی ہے، اور یہ منہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتے، قسمیں اٹھا کے کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کے نفاق کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دوسری آیت میں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے، اولئک الذین یعلم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، بس آپ ان سے ذرا تھوڑا سا دور رہیے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وعظہم، لیکن ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا،
اور ان کو ایسی نصیحت کرتے رہیں، ایسی باتیں کرتے رہیں جو ان کے دل میں اتر جائیں، ان کو بتاتے رہیں کہ منافق جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق چھپا دشمن ہوتا ہے نا، ان منافقوں کی دلی حالت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ آپ ان کو اچھی اصلاحی باتیں بتایا کریں، ان سے خوف نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حملوں کو ناکام فرما دے گا۔ فساد پھیلانے والے جو ہیں یہ خود ہیں، یہ پھر کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ جس طرح حضرت سورہ بقرہ کی شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہاں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو یہ منافق کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اصل وہ کام فساد کا ہوتا ہے ان کا۔ تو جس طرح کہ آج کل مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے یہ مسلمان بھئی دہشت گرد ہیں یا اس طرح ہیں، لیکن وہ خود ہوتے ہیں فساد تو خود پھیلاتے ہیں، منافقت لیکن نام مسلمانوں کا لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ منافقوں کا چہرہ جو ہے وہ مکمل طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ تو منافق جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ منافقت اور طاغوت پرستی جو ہے نا، اس کا انجام جو ہے نا وہ بہت بھیانک ہے اور خطرناک ہے، اور دنیا اور آخرت پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کے نفاذ میں بھی مسلمان ملکوں میں یہی منافقت اور طاغوت پرستی جو ہے وہ اسلامی نظام کے نفاذ میں رکاوٹ ہے۔ اسلام ماشاء اللہ ہر چیز کا بہت ہی خوبصورت حل پیش کرتا ہے، اور معاملات انصاف سے ایسے حل ہو جاتے ہیں جیسے خوبصورت اور ایک آرام دہ ایک گھر ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسلام ایسا انصاف کا نظام عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کامل اور مکمل فرمائے، اس منافقت سے، ہر قسم کی منافقت سے محفوظ فرمائے، اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔